السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ قال اللہ عز وجل ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر حال میں حق بات کا اظہار کریں گے، ہر حال میں حق بات کا اظہار کریں گے، منبر نہیں ہوگا تو برسردار کریں گے، جب تک دہن میں زباں سینے میں دل ہے، کاذب کی نبوت کا انکار کریں گے، کاذب کی نبوت کا انکار کریں گے۔ جناب والا، آج کے اس ایوان میں مجھے جس حساس عنوان پر گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے عقیدہ ختم نبوت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ جناب والا، اسلام سے قبل انسانیت موت کے گٹھا ٹوپ اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اسی اثنا میں ایک پیغمبر آیا جو اس ڈوبتی ناؤ کو سہارا دینے کے لیے آیا، اور خاتم النبیین بن کر آیا، جن کے خاتم النبیین ہونے کی گواہی رب کائنات نے دی۔ کہیں قرآن نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین کہہ کر مرزائیت کے غلط عقائد کا رد کر دیا، تو کہیں قرآن نے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک کہہ کر مرزائیت کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دیا، تو کہیں ختم نبوت کا دوسرا نام تکمیل دین الیوم اکملت لکم دینکم کہہ کر ان کے نظریات باطلہ کو پاش کر دیا۔ جی ہاں جناب والا، پھر میں نے نبوت کا دروازہ بند کرنے والی زبان سے سنا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کبھی اپنے پیاروں سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، لیکن لا نبی بعدی۔ کبھی جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا تجھے میرے ساتھ وہی حیثیت حاصل ہے جو موسیٰ کے بعد ہارون کی تھی، لیکن یاد رکھنا لا نبی بعدی۔ میں نے کتب احادیث سے ختم نبوت کا سوال کیا تو جواب آقا کی زبانی کچھ اس طرح سے آیا۔ ابو داؤد سے جواب ملتا ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ ابن ماجہ سے جواب ملتا ہے انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ سنن ترمذی سے جواب ملتا ہے انا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی۔ صحیح مسلم سے جواب ملتا ہے ارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون۔ صحیح بخاری سے جواب ملتا ہے کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی۔ شمع رسالت کے پروانوں، اس بات کا برملا اعلان کر دو کہ قادیانی کافر ہے، ختم نبوت کا انکاری کافر ہے، قرآن و حدیث کا منکر ہے۔ اور میرا پیغام نوٹ کرتے چلیے، یوں عشق کی تکمیل مسلمان کریں گے، یوں عشق کی تکمیل مسلمان کریں گے، اس جانے دو عالم پہ فدا جان کریں گے۔ کافر ہے جسے ختم نبوت کا ہو انکار، روکے گا ہمیں کون یہ اعلان کریں گے۔ جناب والا، جھوٹے کا منہ کالا، جس نے قصر نبوت پہ ڈاکہ ڈالا، جو اسود عنسی و مسیلمہ کذاب کو چاہنے والا، انگریز نے جس کو پالا، برطانیہ ہے جسے ہوا دینے والا، جس نے امت میں تفرقہ ڈالا، جس نے جہاد پہ لگایا تالا۔ ان کا پیغمبر بھی ہے بڑا عجیب نرالا، جو اپنے بیانات سے مفلوج العقل نظر آنے والا، پیسے کا بندہ عورتوں کا رسیا، صورت کا بھی کالا، لیکن میرے مرشد کا کردار ہے بلند و بالا، جن کی صورت حسین سیرت کا بھی اعلیٰ، پھر میں پکاروں گا لا محالہ۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا آئینہ نہ ہماری چشم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ جی ہاں جناب والا، آخر میں اپنا پیغام آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ جو خطابت کے شاہ سوار ہیں وہ علامہ ظہیر بن کر، شورش کاشمیری بن کر، سید عطا اللہ شاہ بخاری بن کر، اور جو قلم و کرتاس کا دہنی ہو
وہ میر سیال کوٹی کا علم لے کر، محمد حسین بٹالوی کی درد اندیشی لے کر، کمیر پوری کی بصیرت لے کر ان کے عقائد باطلہ پر ضرب کاری لگائیے اور ان کو پاش پاش کر دیجئے۔ اور لوگوں کو آخر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ویسے تو امن کا قائل ہوں میں، وقت آنے پہ طوفان بن جاؤں گا۔ ویسے تو امن کا قائل ہوں میں، وقت آنے پہ طوفان بن جاؤں گا۔ اگر اٹھی میرے پیغمبر کی نبوت پہ انگلی، میں قلم چھوڑ کے تلوار بن جاؤں گا، میں قلم چھوڑ کے تلوار بن جاؤں گا۔ والسلام۔